ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا
إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان مبارک ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ سچے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ یا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے پیارے ابا جان، یقیناً میرے پاس علم میں سے وہ کچھ آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، پس آپ میری پیروی کریں، میری بات مانیں، میں آپ کو بالکل صحیح اور سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان تو پہلے ہی رحمان کا بہت نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ اسی طرح اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو کہیں رحمان کی طرف سے آپ کو سزا عذاب نہ ملے، پھر آپ رحمان کے دوستوں کی بجائے شیطان کے دوستوں میں شمار ہوں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابا جان نے ساری گفتگو کے جواب میں کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبت ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، ان سے منہ موڑتا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کروں گا، پتھر ماروں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا پھر دوسری راہ یہ ہے کہ تو مجھے میرے حال پر چھوڑ کر میرے گھر سے نکل جا۔ قال سلام علیک، فرما بردار بیٹے نے عرض کیا ٹھیک ہے ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں۔ سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافیاں بخشش مانگتا رہوں گا۔ انہو کان بی حفیا،
یقیناً وہ میرا رب میرے ساتھ بڑا مشفق بڑا مہربان ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ذکر چل رہا تھا اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ مریم سے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اپنے ابا جان کو دعوت دی اور ان کے سامنے عقلی اور نقلی دونوں قسم کے دلائل رکھ دیے۔ عقلی دلائل یہ تھے کہ ابا جان جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ سنتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں، انہوں نے آپ کا کبھی فائدہ نہیں کیا، کبھی آپ کے کسی نقصان کا ازالہ نہیں کیا، تو اب آپ ان کی عبادت آخر کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو بھی تو کچھ سمجھائیے نا، بتائیے کہ میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں آخر ان کی عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر نقلی دلیل یہ تھی ابا جان میرے پاس علم میں سے یعنی علم نبوت میں سے وہ کچھ آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اللہ نے آپ کے بیٹے کو اپنا نبی بنا لیا ہے، لہٰذا باپ کی حیثیت سے اگرچہ میرے لیے آپ کا درجہ بلند ہے، لیکن چونکہ میں اب نبی بن چکا ہوں، اللہ کا رسول بن چکا ہوں، اب آپ کو میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ جتنے آپ کے جھوٹے معبود ہیں اور یہ بادشاہ وقت ہیں، یہ سب آپ کو غلط راہ پر چلا رہے ہیں، میں آپ کا بیٹا آپ کو بالکل صحیح اور سیدھی راہ بتاؤں گا۔ پھر مزید عرض کیا ابا جان یہ جو آپ رحمان کا راستہ چھوڑ کر جو عین عقل کے مطابق فطرت کے مطابق ہے، آپ یہ جو غلط راہ پر چل رہے ہیں نا، یہ اصل میں شیطان کی عبادت ہے، تو شیطان کی عبادت نہ کیجئے، وہ بدبخت تو خود رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یہ نصیحتیں کرنے کے بعد اب پھر ایک شاندار دلیل، ابا جان دیکھیے میرے پاس جو علم آیا اس میں بتایا گیا ہے قیامت ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو مجھے اس سے یہ پتہ چلا ایک دن اللہ کے ہاں پیشی ہے، اگر اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے پھر آپ کے بیٹے کو ڈر لگتا ہے کہیں بیٹے کے سامنے قیامت کے دن باپ پکڑا نہ جائے اور پھر آپ شیطان کے دوستوں میں کھڑے ہوں اور آپ کا بیٹا رحمان کے دوستوں میں کھڑا ہو، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی ابا جان۔ کیسی مخلصانہ اور درد بھری دل سے نکلنے والی یہ دعوت، لیکن ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ یہ دلائل ہیں، دلائل کے جواب میں جب دلیل نہ بن پائے پھر کیا ہوتا ہے؟ دھمکیاں، غلط نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہونے کی بات۔ آپ دیکھ لیجئے باپ بیٹے کا تعلق کتنا کلوز، لیکن اب باپ نے ان باتوں پر غور کرنے کی بجائے کہ میرا بیٹا تو بڑا سمجھدار ہے، آج ہم لوگ بڑے گئے گزرے، ہمارا بچہ ذرا سی کوئی فہم والی فراست والی دانائی والی بات کر دیتا ہے، ہم پھولے نہیں سماتے خوشی سے، یار میرے بیٹے نے پڑھا یہ تو سمجھدار ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سمجھداری کہ جس کی گواہی رب نے دی ہے، اب باپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، میرا بیٹا کیسی پیاری باتیں کر رہا ہے اور کتنی میرے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، لیکن نہیں میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، جس وقت عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے پھر بندے کو ان چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی، پھر اس کو اپنے خیر خواہ اور بد خواہ کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ تمام نبیوں کی سیرتوں کو آپ قرآن پاک میں پڑھ لیجئے، پہلے وہ نبیوں کی بڑی احترام عزت ادب کرتے،
لیکن جب نبی نے خیر خواہی کی بات کی نا تو وہی اس نبی کو اپنا خیر خواہ سمجھنے کی بجائے اپنا سب سے بڑا معاذ اللہ دشمن اور بدبخت سمجھنے لگ گئے، بدخواہ سمجھنے لگ گئے۔ کہتے تیرے جیسا معاذ اللہ بدبخت تو ہے ہی کوئی نہیں، تو معاذ اللہ ہے ہی منحوس، اور تو ہے ہی ہمارا بدخواہ۔ حالانکہ نبی جیسا خوش بخت، خوش نصیب، خوش قسمت اور خیر خواہ کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیے ابا جی کا جواب کیا ہے۔ قالا، ابا جی بولے اس ساری گفتگو کو سن کر کیا بولے؟ کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او میرے ابراہیم، میرے معبودوں کے بارے میں تیری یہ گستاخانہ گفتگو، میرے معبودوں سے، اپنے باپ کے معبودوں سے تو بے رغبتی کر رہا ہے، میرے گھر میں پل کر جوان ہو کر میرے ہی معبودوں کی گستاخی۔ بس یہ ہے میرے عزیزو ہر دور کے شرک کرنے والوں کے خلاف ایک جذباتی سی دلیل۔ آج بھی آپ ذرا بات کر لینا، اللہ کے بندو جن کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہو، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، یہ قبر والا، یہ آستانے والا، یہ مزار والا مانتے ہیں اللہ کا بڑا برگزیدہ، لیکن اس کے آگے کیوں نہ یہ سنے، نہ یہ دیکھے، نہ مشکل میں کام آئے؟ رب نے قرآن میں ساری باتیں واضح کر دی، قرآن پڑھو، ان چکروں سے نکلو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اولیاء کرام کے گستاخ ہیں۔ اس میں بھئی کیا گستاخی ہے؟ اب آپ دیکھو نا ابراہیم نے کیا گستاخی کی علیہ السلام، کوئی ان کو گالی دی، کوئی ان کو برا کہا نہیں، بحقیقت رکھی اور دعوت دی۔ اب ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اراغب انت عن آلہتی، اچھا میرے معبودوں سے تیری بے رخی، بے رغبتی، تجھ میں اتنی ہمت، میرا ہو کر، میرا بیٹا ہو کر تو یہ کرے؟ باز آ جا ابراہیم، ایسی باتیں نہ کر، ابراہیم ان چیزوں سے رک جا۔ ابا جان کوئی دلیل اب ان کے پاس کہاں سے ہو؟ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے، سورۃ الشعراء میں بھی، سورۃ الانبیاء میں بھی، جب ان سے دلیل مانگی گئی نا، ہاں بھئی ما تعبدون، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو کوئی اس کے بارے میں کوئی دلیل؟ کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، یہ تو بس ہمارے گھڑے ہوئے بت ہیں جن پر عبادت کے لیے ہم آ بیٹھتے ہیں، ان کی عبادت کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں، ان کی عبادت کی نیت سے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ پوچھا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، چلو ابراہیم کو یہ بتا دو، تم نے جب ان کو آواز دی، پکارا، یہ انہوں نے تمہاری سنی؟ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ تمہارے کتنے فائدے ہوتے ہیں، کسی ایک کا اس فائدے میں کردار؟ تمہارا کتنا نقصان ہوتا ہے، کبھی ان میں سے کسی نے نقصان پہنچایا ہو یا نقصان دور کیا ہو؟ جواب سنیے کیا کہنے لگے، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے اس کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، اتنی بات ضرور ہے ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے پایا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے جناب دلیل۔ میں بھی عرض کروں گا مسلمانوں، آج جتنے مسلمان یہ گدیوں سے، یہ مزاروں سے، یہ آستانوں سے، یہ پیروں سے، نہ جانے کن کن سے وابستہ ہیں، اللہ کے قرآن میں کوئی ایک دلیل ہے ان کے لیے؟ کوئی ایک حدیث جس میں یہ چیز ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ گزرا، صحابہ کرام کے مبارک ادوار گزرے، کسی کی گدی، کسی کا آستانہ، کسی کا مزار،
کسی کی کوئی اس طرح کی بات اور کسی سے مسلمان کو اس طرح وابستہ ہوئے ہوں، آج آ کے کیا کہے گا آج کا بھی مسلمان؟ جی اللہ بخشے، ہمارے ابا جی ایسا کیا کرتے تھے، ہمارے دادا جی ایسا کرتے تھے، ہماری دادی، ہماری نانی، ہمارے والدین، بس وہ چونکہ اس طرح کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دلیل اللہ والوں کی نہیں ہے۔ آئیے اصلاح کیجئے، جو کام کریں دلیل لیں اللہ کے کلام سے، اللہ کے قرآن سے، نبی پاک کے فرمان سے۔ دلیل مل جائے کر لیجئے، نہ ملے تو نہ کیجئے۔ اب ابا جان کے پاس، قوم کے پاس بس یہ دلیل، اب دلیل نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ دھمکی، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، باز آ جا، اگر ابراہیم تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر بچنا ہے نا تو پھر میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر میں رہ کر تو ایسی باتیں کرے یہ مجھے برداشت نہیں، تیری جدائی برداشت کر لوں گا، تجھے اپنے گھر سے نکالنا گوارا کر لوں گا، لیکن اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی پختگی ہو جاتی ہے معبودان باطلہ پر۔ لیجئے، فرما بردار بیٹے نے آگے سے کوئی گستاخی نہیں کی، ابا تو بوڑھا ہے، سٹھیا گیا ہے، اس کو کیا پتا ہے، میں تو ینگ ہوں، جوان ہوں، مجھے پتا ہے میں اللہ کا نبی بھی ہوں، باپ کو کیا پتا ہے؟ اگر ان چیزوں کی بنیاد پر ابا جی کو سنانا چاہتے تو سنا سکتے تھے۔ کیوں جی؟ ابا جی کو سنانا چاہتے تو سنا سکتے تھے، 2 سنی ہیں 4 سنا دیتے، حق پہ تھے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، والدین کی گستاخیاں کرنے والوں، ہم میں سے کون ہے جو نبی ہو؟ ہم میں سے کون ہے جو اس درجے پر کھڑا ہو؟ آج ہم معمولی باتوں پر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اتنی سناتے ہیں کہ رہے اللہ کا نام۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ پھر کہتے ہیں عذاب آتے ہیں، عذاب نہ آئے تو رحمتیں آئیں، ایسے انداز اختیار کرنے والوں پر۔ آئیے سیکھیے سیرت ابراہیم سے۔ میں ہر سال یہ دعوت دیتا ہوں، صرف 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کے دن جانور کے گلے پر چھری پھیر لینا ہی سنت ابراہیم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کتنی باتیں ہیں جو سنت ابراہیم میں آتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا، فرما بردار بیٹا کیا کہنے لگا؟ سلام علیک، ابا جی آپ پر سلام ہو، دعائیں دے رہے ہیں ابا جان کو، ابا جی سلامت رہیں، ابا جی خوش رہیں، ابا جی یہ میری طرف سے آپ کو پیغام صلح، پیغام سلام ہے، میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آپ مجھے مار بھی لیں، گھر سے نکال بھی دیں، میں اف بھی نہیں کروں گا، جہاں تک میری ذمہ داری ہے ساستغفر لک ربی، میرا رب عرش پر ہے، میں اس اپنے رب سے آپ کے لیے معافیاں مانگتا رہوں گا۔ گناہ آپ کا ہے، معافی سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ماں باپ کی غلطی ہو، معافی اولاد مانگ لے، اصلاح اولاد کر لے۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں، وراثتوں کے مسائل بڑے آتے ہیں، جی فلاں فوت ہو گئے، اپنی زندگی میں ایک بچے کو دے دیا، باقیوں کو دیا ہی نہیں، یا زندگی میں ہی بچوں بچیوں میں وراثت تقسیم کر دی، غیر شرعی کام کر گئے باپ، اب اولاد اصلاح کر لے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، مرنے والے سے وراثت میں مال تقسیم کرنے میں ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، پیچھے سے اولاد درستگی کر دے، اللہ اس مرنے والے کا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ قرآن ہے، دوسرا پارہ پڑھ لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے، اللہ اولاد کی دعا کی برکت سے ماں باپ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کہا ابا جی میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا، انہو کانا بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا ہے،
اور اب آپ نے کہا میں تجھے ماروں گا یا تو گھر سے نکل جا، اب آپ مجھے ماریں اس عمر میں، قوم کو ہم تماشا دکھائیں، بات بنتی نہیں ہے، چلیے میں ہی آپ کی بات مان کر چلا جاتا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، سارے خاندان کو، قبیلے کو، رشتہ داروں کو، اور جن کی تم سارے عبادت کرتے ہو ان سب کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اعلان برات ہے میرا سب سے، اور وَأَدْعُو رَبِّي، میں بس اپنے رب کا بن کے رہوں گا، اپنے رب سے دعائیں کروں گا، اپنے رب کو پکاروں گا۔ عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، مجھے پورا یقین ہے رب سے مانگ کر کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ پیغام ابراہیم، سیرت ابراہیم، سبحان اللہ، رب سے مانگا ہو اور کوئی محروم رہ جائے ممکن ہی نہیں۔ اپنوں کا بھی تم نے دیکھ لیا نا، تم ان کو پکارتے ہو، یہ سنتے ہی نہیں بیچارے، یہ دیکھتے بھی نہیں، یہ کبھی کام بھی نہیں آئے، اور میرا رب، میرا یقین ہے اپنے رب پر کہ میں اس سے مانگوں گا تو محروم نہیں رہوں گا۔ اب چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں، ایک مدت کے بعد پھر اللہ نے ان کو اولاد دی۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا جب میرے ابراہیم نے میری خاطر باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، ان کے جھوٹے معبودوں کو چھوڑا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے اس کے بعد، گھر سے نکلنے کے بعد اسحاق بیٹا دیا، اور اس کے بعد یعقوب پوتا بھی زندگی میں ہی دکھا دیا، صرف دکھائے نہیں، ہم نے ان دونوں کو بھی اپنا نبی بنا لیا، اور ابراہیم سے وعدہ پورا کر دیا۔ ابراہیم اب اس کے بعد جو نبی بھی آئے گا نا وہ تیری اولاد میں ہی آئے گا، ان کو نبی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں انعام کیا اور فرمایا ہم نے اس پر اپنی رحمتیں کی، اتنی رحمتیں کی کہ قیامت تک اپنے صدیق نبی ابراہیم کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ یہ ہے اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کا معاملہ۔ اب آخر میں سن لیجئے ابا جی کا کیا بنا یا کیا بنے گا۔ ابا جی دنیا میں شرک کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا ابا جی بیچارے شرک کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے، ابا جی چلے گئے، شرک کرتے ہی چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا پھر وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر ابا جی کے لیے بخشش مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن باپ ابراہیم کی دعائیں باپ کی قسمت بدل، بیٹے ابراہیم کی دعائیں باپ کی قسمت بدل نہیں سکی۔ ولایت میں کوئی شک ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کا ولی ہونے میں کوئی شک ہے؟ وہ تو ولایت سے بھی اونچے درجے، خلیل ہونے کے درجے پہ فائز ہیں، تو پھر کہاں گئی ہماری باتیں؟ ہم کہتے ہیں جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہاں تو اللہ معاف فرمائے عام مومنوں ولیوں کو اتنا اٹھا دیا، قرآن پڑھو پتہ چلے اللہ کا خلیل ہے، زندگی بھر دعا کر رہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، بیٹے ابراہیم نے اپنے ابا جان کے لیے مستقل دعا کی، كَانَ اسْتِغْفَارُ، یہ الفاظ قرآن کے، لیکن ابا جی کی قسمت بدل نہ سکے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کی قسمت نہیں بدل سکتے نا،
تو پھر جان لیجئے کوئی بھی کسی کی قسمت نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے لیے نکلیے ان باتوں سے، یہ بلا وجہ کی جہالتیں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر کیا بنا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، فلما تبین، پتہ چلا، واضح ہو گئی بات، انہ عدو للہ، ابا جی تو اللہ کا دشمن بن کے دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں کہتا رہا ہوں اللہ ابا جی اللہ سے دوستی کر لو، شیطان سے دوستی چھوڑ دو، باپ نے نہیں مانی، چلا گیا۔ تبرأ من، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا کرنی بند کر دی۔ پتہ یہ چلا شرک کرنے والا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، جب تک زندہ ہے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، معافیاں اس کے لیے مانگ سکتے ہیں، لیکن جب چلا جائے نا دنیا سے شرک کی حالت میں، پھر اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس سے پہلے یہ آیت ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کو بھی اجازت نہیں، نبی کی امت کے کسی فرد کو مومن ہو اجازت نہیں کہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے، بھلے وہ ان کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو۔ تو دنیا میں دعاؤں سے محروم، آخرت میں کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کتاب الانبیاء ہے، حدیث سن لیجئے اور بات مکمل کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری شریف میں 3350 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یلقا ابراہیم اباہ آزر، اللہ اکبر، کیا جب منظر ہوگا، چلتے چلتے سبھی آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اپنے ابا جی آزر سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر۔ ابا جی آزر سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب جب آمنا سامنا ہوگا نا یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَطَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، بیٹے کی نگاہ ابا جان کے چہرے پر پڑے گی۔ یہ باپ جس کے ذریعے میں دنیا میں آیا، یہ باپ جس نے مجھے پالا پوسا، یہ باپ جس کے لیے دعائیں کرتا رہا، آج قیامت کا دن ہے، ساری کائنات اکٹھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کے چہرے پر سیاہیاں اور گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، سیاہ چہرہ، گرد و غبار سے اٹا ہوا چہرہ۔ بیٹا جب دیکھے گا نا سبحان اللہ، پھر محبت جوش مارے گی۔ فَيَقُولُ لَهُ ابراہیم، بیٹا ابراہیم علیہ السلام ابا جان سے کہے گا، ابا جان أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي، اب بتائیے ابا جان میں نے کہا تھا نا آپ کو دنیا میں میری مان لیں، میری نافرمانی نہ کریں، میں رسول ہوں نبی ہوں، میرے پیچھے چلیں، میری نافرمانی نہ کریں۔ اب یاد دلائیں گے ابراہیم علیہ السلام۔ اب باپ جب سنے گا نا فَيَقُولُ أَبُو الْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، اب باپ کہے گا بیٹے کو، بیٹے اب جو کہے گا نا اب میں تیری مانوں گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو جیسے کہے گا جدھر لے کے چلے گا میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ پہلے سمجھ نہیں نہ آتی، پھر جب بندہ پھنستا ہے نا پھر کہتا ہے لو جی جدھر نو مرضی ٹور لو جی، ہن تھوڑی مرضی۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے، باپ نے دنیا میں مانی نہیں اور اب کیا کہہ رہے ہیں اليوم لا اعصیک، بیٹا اب جو کہنا کہو، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیجئے ابراہیم علیہ السلام، فیقول ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، رب کی طرف، جس کی توحید کا پرچار کرتے رہے، جس کو پکارتے رہے، جس رب کے ساتھ ان کا اتنا تعلق کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ سنو میرے عزیزو غور سے اس حدیث مبارک کو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ کوئی مولویوں کی باتیں نہیں، یہ کوئی میں آپ کو کوئی ایسی کہانی قصہ پڑھ کے کتاب سے نہیں سنا رہا، یہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان مبارک ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے،
حوالہ میں نے دے دیا ہے، جائیے چیک کر لیجئے۔ آج تو ہر شخص کی انگلیوں پر قرآن بھی موجود ہے، حدیثیں بھی موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، پھر بھی اگر ہم رہنمائی نہ لیں اور مولویوں کے دھوکوں میں پھنسے رہیں، پھر ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ سنو ذرا کان کھول کر فرمان رسول کو۔ فیقول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ سے عرض کریں گے، یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، اے میرے رب شہنشاہ عالم مالک الملک احکم الحاکمین، تیرا میرا ایک وعدہ تھا، اللہ تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، آج تجھے یاد دلا رہا ہوں اللہ، وہ وعدہ تیرا میرا یہ تھا کہ ابراہیم تو میرا دوست ہے، تو میرا خلیل ہے، میں تجھے اس دن جس دن ساری کائنات جمع ہوگی اس دن میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، ابراہیم اس دن میں تجھے ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تو نے کہا تھا نا، ارشاد ہوگا بالکل، کرو بات کرو، آگے چلو۔ کہیں گے فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے، میرا ابا میری نگاہوں کے سامنے فرشتے پکڑ کر دور لے جائیں، تیری رحمت سے دور ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے، بھلے ابراہیم کے لیے قیامت کے آج کے اس دن میں اس سے بڑی رسوائی بھی کوئی ہوگی؟ اللہ میں تو جاؤں جنت میں اور میرا ابا جائے جہنم میں، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ ارشاد ہوگا اللہ کا، فیقول اللہ تعالی، اب اللہ فرمائے گا میرے ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے تو اپنی جنت کو کافروں پر حرام کر رکھا ہے۔ یہ رب کا قانون ہے اور رب کا قانون کبھی بدلتا نہیں، یہ نہیں کہ ابراہیم دوست ہے چلو دوست کے کہنے پر قانون بدل لیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ہے سبحانہ وتعالی عز وجل احکم الحاکمین، فرمائے گا میرے ابراہیم میں نے تو کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، بس اتنا جواب۔ تھوڑا وقت گزرے گا، ثم یقال، پھر کہا جائے گا، اللہ کہے گا یا اللہ کے فرشتے کہیں گے، کیا ارشاد ہوگا؟ یا ابراہیم ما تحت رجلیک، او میرے ابراہیم ذرا اپنے قدموں تلے تو دیکھ، او میرے ابراہیم اپنے قدموں میں تو ذرا نظر دوڑا، تیری نگاہیں تو رب کی طرف ہی ہیں، ذرا نگاہ نیچی کر اور قدموں میں تو ذرا دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فینظر، اللہ کا حکم پا کر ابراہیم علیہ السلام اوپر سے اپنی نگاہیں مبارک نیچے لے کے جائیں گے، قدموں میں جب دیکھیں گے نا فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَخِتٍ، کیا دیکھیں گے؟ ابھی میرے ساتھ جو میرا ابا کھڑا تھا گندگی میں لتھڑا ہوا بجو بن کر قدموں میں پڑا ہے۔ کافر اور مشرک کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور مسلمان کے کیا کہنے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود باریک پنڈلیوں والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلی، اس کا وزن اللہ کے احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، وزن ہے ایمان کا، وزن ہے توحید کا، وزن ہے عقیدے کا، وزن ہے اسلام کا، وزن ہے رب کی محبت کا۔ اب یہ کون ہے؟ اللہ کے خلیل کے والد، حالت کیا ہے؟ قدموں میں بذیخ ملتخت، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، خود دیکھیے، نہ رہیے مجھ پہ، میں آپ کو پڑھ کے حدیث کی کتاب سے سنا رہا ہوں، اور حدیث کی کتاب بھی وہ ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد سب سے اونچا ہے۔ 3350 نمبر حدیث صحیح بخاری شریف میں۔ اب جب یہ منظر دیکھیں گے نا ابا جی کی یہ حالت، اب اگلی بات کرنے کی ضرورت اور نوبت ہی نہیں آئے گی۔ فرمایا فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو، اس لتھڑے ہوئے بجو کو اس کی ٹانگوں سے فرشتے پکڑیں گے، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں جی؟ خلیل اللہ بیٹا ہے، باپ کے کام آیا؟
چھوڑ دیجئے مولویوں کی باتیں، پیروں کی باتیں۔ آج پیر ہمیں جھانسا دیتے ہیں ہم تمہیں بچائیں گے، ہم جانے رب جانے، اور نہیں جی وہاں پر تو نبی بھی نہیں اللہ کے بندوں جان سکتے، وہاں تو چلتی ہی رب کی ہے۔ جب نبی اپنے باپ کو نہیں بچا سکے گا، نبی نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے، نبی لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے۔ پڑھیے اللہ کا قرآن، یہاں سے آپ کو ہوائی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، یہاں سے کوئی قصے کہانیاں سننے کو نہیں ملیں گی، یہاں سے ملے گا اللہ کا قرآن، پیارے نبی کا فرمان۔ تو نوٹ کیجئے، جب اللہ کے اتنے عظیم المرتبت پیغمبر اپنے اتنے قریبیوں کو نہیں بچا سکتے، تو آج کے پیر کہ جب تک پکڑے نہ جائیں اصلی، اور جب پکڑے جائیں تو جعلی، ایمانداری سے بتائیے وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں آ سکتے۔ لہٰذا اپنی فکر آپ کریں، اپنے آپ کو سنواریں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عقیدہ بنائیں، اس کے مطابق عمل بنائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کو پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں، پھر کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن ہی ایسا رہبر رہنما ہے، جب تک جنت میں پہنچا نہیں نہ دے گا یہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔